مراد لیتے ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تفرق بالاقوال مراد لیتے ہیں. جب ایک قول بدل گیا دوسرا قول شروع ہو گیا، اب اختیار ختم ہو گیا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تقریر ترمذی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جامع ترمذی کے اوپر موجود ہے. اس تقریر ترمذی صفحہ 36 پہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام صاحب کے دلائل کو انہیں ترجیح دی ہے، لیکن ایک جملہ ہے درمیان میں جو غیر مقلدین کو سمجھ نہیں آیا. تو فرماتے ہیں بل انصاف ان ترجیح للشافعی فی هذه المسألة، بل انصاف ان ترجیح للشافعی فی هذه المسألة ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ. فرماتے ہیں انصاف یہ ہے اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں لہذا ہم امام صاحب کی تقلید میں امام شافعی کی بات کو نہیں مانتے. اب بات سمجھ آ گئی؟ غیر مقلد کہتے ہیں یہ تقلید جامد ہے. جب ترجیح دلائل کا تقاضا امام شافعی کی بات کو ہے تو پھر امام شافعی کی بات کو مانو. کہتے ہیں نہیں، دلائل ادھر ہیں، ترجیح ان کو ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں ہم نے پھر بھی بات اپنے بابا جی کی ماننی ہے. ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے بابا جی کو. یہ ہے تقلید جامد جو شرک ہے. ہم اس تقلید کی مخالفت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں عقل عطا فرمائے. جب تک عقل نہ ہو بندے کو بات سمجھ نہیں آتی، عقل ہو تو پھر بات سمجھ آتی ہے. ذرا اچھی طرح اس بات کو سمجھیں. ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں، اور مجتہد ہمیشہ معذور ہوتا ہے. معذور کا معنی اگر مجتہد کا اجتہاد ٹھیک ہو یہ بھی معذور، اگر اجتہاد خطا ہو تو یہ بھی معذور. اگر اجتہاد ثواب ہے تو اجران ہے، اگر اجتہاد میں خطا ہے تو اجرن ہے، لیکن ہے معذور. یہ کبھی بھی ماخوذ نہیں ہوتا، مجتہد ہمیشہ معذور ہی ہوتا ہے. اچھی طرح بات کو سمجھنا. حق کا مقابلہ کبھی باطل سے ہوتا ہے اور حق کا مقابلہ کبھی خطا سے ہوتا ہے. کبھی حق بمقابلہ باطل اور کبھی حق بمقابلہ خطا. اگر حق بمقابلہ باطل ہو، حق اجر ہے، ثواب ہے، اور باطل گناہ ہے اور عذاب ہے. حق جنت ہے اور باطل جہنم ہے. اگر حق بمقابلہ باطل ہو تو حق ثواب اور باطل عذاب، حق جنت اور باطل جہنم. اور اگر حق بمقابلہ خطا ہو تو پھر حق بھی جنت اور خطا بھی جنت. فرق کیا ہے کہ حق پہ اجران بڑی جنت اور خطا پہ اجرن چھوٹی جنت، لیکن ہے دونوں میں جنت. رسول سمجھ آ گیا؟ بولیے نا، سمجھ آ گیا؟ اگر حق بمقابلہ باطل ہو تو حق ثواب اور باطل عذاب، حق جنت اور باطل. اگر حق بمقابلہ خطا ہو تو پھر حق ثواب اور خطا یہ بھی ثواب، حق جنت اور خطا یہ بھی جنت، حق اجر اور خطا بھی اجر. فرق کیا ہے؟ حق میں اجران ہے، خطا میں اجر ہے. حق میں جنت بڑی ہے اور خطا میں جنت چھوٹی ہے. جہنم اور عذاب کا مسئلہ نہیں ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات سمجھائی ہے اچھی طرح اس کو سمجھیں. مسئلہ یہ ہے اگر ہم اس مسئلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ثواب مان بھی لیں، امام صاحب کی بات کو خطا مان بھی لیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حق ہوگی اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات خطا ہوگی. اگر مان بھی لیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ اجر ملے گا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ اجران ملے گے. اگر اس بات میں امام شافعی کو ثواب، امام صاحب خطا مان بھی لیں، امام شافعی کے مسئلے پہ بڑی جنت ملے گی اور امام حنیفہ کے مسئلے پہ چھوٹی جنت ملے گی. اس کے علاوہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے نا. یہ تو نہیں کہ امام شافعی کی بات مانے ثواب، امام حنیفہ کی بات مانے عذاب، امام شافعی کی بات مانے تو جنت، امام صاحب کی بات مانے جہنم. یہ نہیں ہے. ان کی بات مانے زیادہ سے زیادہ. اگر اس مسئلے پہ امام شافعی کو ثواب مانے، امام حنیفہ کے مسئلے کو خطا مان بھی لے، ادھر اجران، ادھر اجر، ادھر بڑی جنت، ادھر چھوٹی جنت، ادھر بھی ثواب، ادھر بھی ثواب. اب امام صاحب فرماتے ہیں ہم چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں لہذا عقیدت کا تقاضا یہ ہے ہم عقیدت کو نہیں چھوڑتے، اجران کی بجائے اجرن لے لیتے ہیں، بڑے جنت کی بجائے چھوٹی جنت لے لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے امام کی تقلید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. توجہ رکھنا.
اب اس کی میں ایک وہ مثال پیش کرتا ہوں کہ جو غیر مقلدین ہمارے دونوں کا متفق ہے، دونوں مانتے ہیں۔ حرم کعبہ میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پہ کتنی نمازوں کا اجر ہے؟ 1,00,000 نماز۔ مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پہ 50,000 نمازوں کا اجر۔ یہ روایت وہ جس پر ہم عمل کرتے ہیں، غیر مقلد نہیں کرتے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ حرم مکہ میں نماز پڑھیں ایک نماز پہ 1,00,000 کا اجر ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پہ 1,000 کا اجر ہے۔ وہ کہتے ہیں 50,000 والی روایت ضعیف ہے، 1,000 والی صحیح ہے۔ ہم نے کہا چلو صحیح والا اجر تمہیں مل جائے، ضعیف روایت والا اجر ہمیں مل جائے، تمہیں 1,000 کا اللہ اجر دے، ہمیں 50,000 کا اجر دے دے۔ توجہ رکھنا ذرا۔ اب حرم مکہ میں جب نماز پڑھیں تو ایک پر 1,00,000، مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پہ 50,000۔ اب بتاؤ مکہ میں نماز پڑھیں گے تو 1,00,000، مدینہ منورہ مسجد نبی پڑھیں تو 50,000۔ 50,000 کا جو 1,00,000 سے تقابل ہے یہ اجر اجران والا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ 50,000 اجرن اور 1,00,000 اجران، ڈبل ہوگا نا، تو ایک کو سنگل کو اجر کہیں گے اور ڈبل کو اجران کہیں گے۔ تو مسجد نبی میں نماز پڑھے تو اجرن سنگل، اور مسجد حرام مکہ مکرمہ میں پڑھے تو اجران ڈبل۔ اچھا اب یہ بتاؤ، غیر مقلدین سے پوچھو کہ جب تم عمرے کے لیے جاتے ہو اور مکہ مکرمہ جاتے ہو تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کیوں جاتے ہو؟ ہم سارے مکہ مکرمہ جاتے ہیں ثواب کمانے کے لیے، عمرے پر جاتے ہیں ثواب کمانے کے لیے، تو جب حرم مکہ کی نماز پڑھنے پہ اجران ملتا ہے تو پھر مدینہ منورہ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں آپ بتاؤ؟ عقیدت کی وجہ سے۔ مدینہ منورہ تو حضور کا شہر ہے، مدینہ منورہ تو نبی کا شہر ہے، نبی وہاں پہ رہتے ہیں، تو پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ ہم نے اجران کو چھوڑ کے اجرن کو ترجیح دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر یہ کام امام حضرت شیخ الہند نے کر لیا تو کیا جرم کیا ہے؟ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، حضرت فرماتے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں جا رہا تھا، اگلی سیٹ پر بھی بس میں غیر مقلد، پچھلی سیٹ میں بھی غیر مقلد، ساتھ ایک حنفی، اور اس کو خسر پزر شروع کر رکھی ہے۔ اگلا بھی بات سمجھا رہا ہے، پچھلا بھی سمجھا رہا ہے، مدینہ منورہ جا رہے ہو تو مسجد نبی کی زیارت کی نیت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیت نہ کرنا، یہ شرک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے زور سے کہا بیٹا یہ دونوں، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے اور یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، دونوں جھوٹ بولتے ہیں، تو نبی کی قبر کی نیت سے سفر کرنا۔ وہ ان کو بڑا غصہ چڑھا، ہماری مخالفت کی ہے، خود مخالفت کریں تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ خود مخالفت کریں تو امت میں توڑ نہیں ہے، ہم مخالفت کے جواب دیں تو امت ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، اور یہی مزاج مماتیوں کا ہے۔ خود تقریریں کریں تو کوئی حرج نہیں، ہم جواب دیں تو اب دیوبند ٹوٹ گیا ہے، اب امت کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اب امریکہ آ رہا ہے، امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جب تم بولتے تھے پھر امریکہ نہیں آ رہا تھا، ہمارے بولنے پر امریکہ آ گیا ہے۔ اچھی طرح بات سمجھیں۔ تو گاڑی فرماتے بیٹا جھوٹ بولتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کیوں؟ پر میں تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی پنجاب سے۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا عمرہ کرنے کے لیے۔ پر میں عمرہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ثواب کمانے کے لیے۔ پر میں تم اپنے شہر کی مسجد میں نماز پڑھتے تو میں وہاں بھی ثواب مل جاتا، وہاں سے چھوڑ کر یہاں پر کیوں آتے ہو؟ کہتا جی وہاں نماز پڑھیں ثواب تھوڑا ملتا ہے، حرم مکہ پڑھے تو زیادہ ملتا ہے۔ فرمایا تم زیادہ ثواب کمانے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو پھر مکہ میں رہتے تو مدینہ میں کیوں جاتے ہو؟ مکہ مکرمہ میں تو ایک نماز پہ 1,00,000 کا اجر ہے، تمہارے کہنے کے مطابق مدینہ منورہ کی مسجد نبی میں ایک پر 1,000 کا اجر ہے۔ تو جب ثواب کمانے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے تو پھر بیٹا مکہ ٹھہرو، پھر مدینہ منورہ کیوں جاتے ہو؟ اس کا غیر مقلد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ فرمان لگے پھر تم یقین کر لو کہ صرف ثواب کے لیے مدینہ نہیں جاتے بلکہ کسی ایسی ذات کے لیے مدینہ جاتے ہیں جو مکہ نہیں مدینہ رہتی ہے، جو مکہ نہیں مدینہ، اور اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ وہ مسجد نبی نہیں اپنے روزہ میں ہے، اپنی قبر میں پھر تو بھی مان کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا اجران کو چھوڑ کے اجر لینا یہ تو پوری امت کا مزاج ہے، شیخ الہند نے کر لیا تو کون سا غلط کام کیا ہے؟ اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنا یہ بالکل بے سود سی بات ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر آخری اعتراض کا جواب سمجھیں، بات کو ختم کرتا ہوں۔
کہ کل نیا مسئلہ شروع کریں. ایک ہمارے ہاں آج کل بحث چلتی ہے کہ جو چاروں ائمہ ٹھیک ہے تقلید کرنی ہے تو چاروں ائمہ میں سے ایک کی تقلید نہ کریں, جس کی چاہے تقلید کر لیں, جس امام کا مسئلہ مناسب ہو اس کو مان لیں. آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہر مسئلے پر ایک امام ہی کی تقلید آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک امام ہی کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ کبھی جو مناسب ہے اس کو مان لیں تاکہ امت میں اختلافات کم ہو جائیں. ہم کہتے نہیں ایک ہی امام کی تقلید کریں, یہ نہیں کہ جس مسئلے پر جس امام کے جی چاہے تقلید کر لیں. اس کا جواب تو بہترین, اس کا جواب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المجموع شرح المہذب میں دیا ہے. فصل فی آداب المستفتی وصفتی و احکامہ, صفحہ نمبر 499 کے بعد کہتے ہیں ووجہ انہ لو جاز اتباع ای مذہب شاء لافضى الى ان يلتقط رخص المذاہب متبعا هواه ويتخير بين التحلیل والتحریم والوجوب والجواز وذلك يؤدي الى انحلال رقبۃ التکلیف بخلاف العصر الاول. کہتے اگر ہم اس بات کی اجازت دے دیں تو پھر آدمی اتباع خواہش ہی کرے گا, اتباع مسئلے کی نہیں کرے گا. حلال اور حرام کے درمیان بندہ ہمیشہ جس کو مناسب سمجھے ادھر چلا جائے گا, حلال حرام کی بحث بالکل ختم ہو جائے گی, بالکل ختم ہو جائے گی. اس کے لیے ساری چیزیں حلال ہو جائے گی یا ساری چیزیں حرام ہو جائے گی. تو ایک مسئلے پر ایک مجتہد حلال کہتا ہے, دوسرا حرام کہتا ہے. اس کا مزاج حلال کا ہے, یہ حرام کو چھوڑتا جائے گا. اور اگر دوسرا بندہ اس کا مزاج ہر بات میں حرام کا ہے, وہ حلال کو چھوڑتے حرام کے پیچھے دوڑتا چلا جائے گا. یہ حلت اور حرمت کی بحث ساری ختم ہو جائے گی اگر اختیار دے دیں کہ جس مجتہد کی جس مسئلے پہ تم چاہو تقلید کرو. اس اختیار کو دینے سے یہ فساد ہوگا کہ حلال و حرام کے دروازوں کا سلسلہ ہی بند ہو جائے گا. بند ہونے کا مطلب کوئی بندہ ہر بات میں حلال تلاش کرے گا, کوئی بندہ ہر بات میں حرام کو تلاش کرے گا. اس لیے کہ اب چونکہ مذہب مدون ہو چکے ہیں تو مسئلہ موجود نہیں ہے کہ ایک امام کی تقلید کرنے میں حرج ہو. جب ایک امام کے سارے مسائل مدون ہیں اسی ایک امام کی بات مان لیں, بخلاف پہلے دور کے. اس وقت چونکہ ایک امام کی فقہ مدون نہیں تھی اس لیے آدمی کا جس مجتہد دل کرتا مسئلہ پوچھ لیتا. یہ سوال کا جواب ہے کسی کے بندے کے ذہن میں آئے کہ جب فقہ مدون نہیں تھی, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد نہیں تھے, تو پھر تو لوگ ایک امام کی تقلید نہیں کرتے تھے نا. جس سے دل کرتا مسئلہ پوچھ لیتے. وہ جس سے دل کرتا اس لیے تھا اس وقت ان کے مسائل مدون نہیں تھے, فقہ مرتب نہیں تھی. فرماتا ہے بخلاف العصر الاول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين. جب مذہب مدون نہیں تھا تو جس عالم سے دل کرتا مسئلہ پوچھ لیتے, جس مجتہد سے دل کرتا مسئلہ پوچھ لیتے. اور جب یہ معاملہ ختم ہو گیا, کیا مطلب مذاہب مدون ہو گئے, اب الگ تعین ایک امام کی تقلید کرے. یہ اختیار نہ دو کہ جس مسئلہ کو چاہے قبول کر لے. اس میں حلت اور حرمت کے دروازے بالکل کھل جائیں گے یا بند ہو جائیں گے. جس کا مزاج حلال کا ہے ہر مسئلے پر حلال تلاش کرے گا, اور جس کا مزاج حرام کا ہے ہر مسئلے پر حرام تلاش کرے گا. اس کی مثال سمجھیں. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس کی بہت پیاری مثال تقلید کی شرعی حیثیت میں دی ہے. حضرت فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی کا خون نکل گیا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وضو ٹوٹ گیا ہے. اب یہ حنفی ہے تو یہ کہے گا امام شافعی بھی تو مجتہد ہے نا, میں ان کے مسلک پہ عمل کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں وضو نہیں ٹوٹا. بات سمجھ گئے, وضو نہیں ٹوٹا. لیکن ابھی نماز کا وقت ہو گیا, نماز صرف پڑھی نہیں ہے, نماز نہیں پڑھی, زور کی نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد اس نے اپنی عورت کو ہاتھ لگا لیا. اب عورت کو ہاتھ لگا لیا, عورت کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا, امام سے فرماتے ہیں نہیں ٹوٹا. اب یہ کہتا ہے کہ میں امام شافعی کی بات پہ عمل نہیں کروں گا, امام حنیفہ کی بات پہ عمل کروں گا. اب بتاؤ ظہر کی نماز پڑھے گا, امام شافعی بھی کہیں گے نہیں ہوئی, امام حنیفہ بھی فرمائیں گے نہیں ہوئی. امام حنیفہ فرمائیں گے کیوں نہیں ہوئی, اس لیے کہ اس کا خون نکل گیا تھا. امام شافعی فرما دے کہ نہیں ہوئی, کیوں, اس لیے کسی نے عورت کو ہاتھ لگا دیا تھا. یہ کہہ رہا تھا میری ہو گئی ہے. اب بتاؤ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امت کا اجماع ہوگا نماز نہیں ہوئی, اور یہ کہہ گیا ہو گئی ہے. اگر یوں تقلید میں آزادی دی جائے اجماع امت کا انکار ہوگا, اور اجماع امت کا انکار بندے کو کفر تک پہنچا دیتا. اس لیے اس کو آزادی نہیں دیتے, بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اس کو ایک مذہب پر تو چلے اور ایک مجتہد کی بات کو عمل کرے. ہاں کہ عموم بلواؤ, اس میں پھر اصحاب الترجیح, اصحاب التمیز مجتہدین موجود ہیں, وہ جمع ہو کے دوسرے امام کی رائے پر فتویٰ دے. یہ تقلید کو مذہب الخیر کہتے ہیں. عموم بلوا کی وجہ سے وہ مجتہدین اور فقہا کا معاملہ ہے, وہ عوامی اور میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے.
اس لیے اس بات کا اہتمام کریں. اور کچھ حد تک عثمانی دامت برکاتہ نے بہت عجیب مثالیں دی ہیں. فرماتے ہیں اگر اس کا ہم اجازت دے دیں کہ جس مسئلے پر جس امام کی چاہے بات مان لے گا تو پھر نقصان کیا ہوگا. بعض ایسے مجتہدین بھی گزرے ہیں کہ جن کا قول تمام ائمہ کے ہاں مسترد ہے اور قول شاذ کی حیثیت رکھتا ہے, اور جب اس کو اختیار دیں گے تو یہ کہے گا وہ بھی تو مذہب ہے نا, اس کے مذہب پر عمل کرنے میں کیا حرج ہے. مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں شطرنج کھیلنے کی گنجائش موجود ہے, حنفیہ کے نہیں ہے. تو جو شطرنج کا کھلاڑی ہے وہ امام شافعی کے ساتھ رہ کر شطرنج شروع کر دے گا کہ جب ان کے یہاں گنجائش ہے تو مجھے آپ کیوں روکتے ہیں. اچھا, حضرت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر یہ بھی مجتہد ہیں اور ان کی رائے کے مطابق غنا اور مزامیر کے جواز کے قائل تھے. گانے اور ساز کے قائل تھے. کوئی بندہ کہ جی میرا گانے کو دل کر دے گیا ہوں, حضرت عبداللہ بن جعفر جو قائل تھے یہ ادھر کھسک جائے گا. ہمارے یہاں تو شاذ قول ہے نا, شاذ قول کی تو حیثیت اس پر عمل ہوتا ہی نہیں ہے, ہم عمل کے تیار نہیں ہوں گے, لیکن اس کو گنجائش مل جائے گی. اچھا, فرماتے ہیں اسی طرح امام اعمش کی طرح منسوب یہ ہے روح المانی میں کہ ان کے ہاں روزے کی ابتدا طلوع فجر سے نہیں ہوتی, طلوع شمس سے ہوتی ہے. تو ایک بندہ کھاتا پیتا رہے گا کیونکہ میں امام اعمش کی بات مانتا ہوں, آخر وہ بھی تو مجتہد عام آدمی تو نہیں تھے. فرماتے عطا بن ابی رباح سے منقول ہے اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے آ جائیں, اس دن جمعہ اور زور دونوں ساقط ہو جاتے ہیں, صرف عصر کی نماز پڑھتے ہیں, لو اور چھٹی ہو گئی. یہ کہے گا امام عطا بن ابی رباح کا قول ہے, میں اس پہ عمل کرتا ہوں. اور عطا بن ابی رباح عام آدمی نہیں ہے, حضرت امام بخاری ان کے اقوال نقل کرتے ہیں اور غالباً 250 صحابہ کو دیکھنے والا آدمی ہے, چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا, ادھر سے گنجائش نکل آئے گی. داؤد بن ظاہری کا مسلک, داؤد ظاہری اور ابن حزم کا مسلک یہ ہے اگر کسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہو اس کو ننگا بھی دیکھنا جائز ہے. ہم منع کر رہے تھے چہرہ نہ دیکھو, وہ کہتے ہیں ننگا دیکھنا بھی جائز ہے. اب ادھر گنجائش نکل جائے گی, کیوں بھئی کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں ایسے شادی کے اس کو چیک کر رہا ہوں. کیوں, ابن حزم ظاہری کا مسلک ہے تو اس کو چیک کر کے بھی اجازت. جیسے آدمی گاڑی خریدی ہو تو چیک کرتا ہے نا, وہ کہ اس گاڑی کو میں چیک کر رہا ہوں, میں نے استعمال کرنی, تو اس کی اجازت دیں گے تو بتاؤ کتنا لمبا مسئلہ کھل جائے گا. شیخ تقی عثمانی نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابن سحنون وغیرہ بعض حضرات تو وطیف دبر کے جواز کا ان کی طرف منسوب ہے وہ تھے یا نہیں, لیکن قول تو ہے نا. کوئی بندہ کہے گا جی میں اس کا بھی قائل ہوں, کیوں, فلاں امام جو قائل تھا. تو اگر یہ اجازت دے دو کہ جس مجتہد کے مذہب پر جب چاہو عمل کرو تو پھر شریعت مذاق اور کھلونا بن جائے گا. یہ اتباع بالدلیل نہیں ہوگا, اتباع ہوا ہوگا. اور قرآن کریم کہتا ہے افرأیت من اتخذ ہوا, افرأیت من اتخذ الہ ہوا, کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو بندہ اپنی خواہش کو معبود بنا کے اس کی پوجا کرتا ہے. اللہ میں خواہشات سے محفوظ رکھے اور اللہ کریم ہم سب کو خالص شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عبدالسلام رستمی کے کیسٹ میں سنا جس میں ختم بخاری کا بیان ہے, سنا کہ تقلید والے عجیب لوگ ہیں. عقائد میں تقلید ابو منصور ماتوریدی کی کرتے ہیں, شرعی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی ایک ایسی تقلید ہے. عبدالسلام رستمی, رستم کا معنی شکست خوردہ ہے, فاتح نہیں ہے. تاریخ میں 2 جرنیل گزرے ہیں, حضرت خالد, حضرت رستم. فاتح کون ہے, حضرت خالد, اور شکست خوردہ کون ہے. میں کہتا ہوں غیر مقلدوں کو پہلوان ملا وہ بھی شکست خوردہ, اور ایسا پہلوان جس کے نام کے ساتھ خدا رستمی لگوا کے ذلت اس کا مقدر بنا دی. اور جب پختون طلباء ان سے پوچھ لو کہ عبدالسلام غیر مقلد بنا کیوں ہے, مقدمہ قتل بنا تھا, جیل میں چلا گیا, سزائے موت کا ڈر تھا, ادھر سے کچھ پیسے بھی ملے, صلح بھی ہوگی, مسلک بدل کے باہر آ گیا. لعنت ایسی زندگی پر, کیا مذہب بھی بدل لے اپنی جان کے خوف سے. یہ اکابر علماء دیوبند کا مزاج نہیں تھا, چونکہ پہلے بھی دیوبندی نہیں تھا, پہلے نیم غیر مقلد تھا, شاطی تھا, پھر کامل غیر مقلد ہو گیا. بس یہ دعا کرو اکمل غیر مقلد مرزائیوں نے صلی اللہ محفوظ رکھے. یہ 3 قسمیں غیر مقلد کی, نیم غیر مقلد, کامل غیر مقلد, اکمل غیر مقلد. مماتی نیم غیر مقلد ہے, غیر مقلد کامل غیر مقلد.